حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے بندہ خدا، تو رب تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا چاہتا ہے، رب تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتا ہے اور رب تعالیٰ کی ہلاکت سے خوف رکھتا ہے، تو فرماتے ہیں ایسا کر، ان چیزوں سے رک جا جو چیزیں تجھے شک میں ڈالنے والی ہے۔ مطلب کہ ایک وہ شے ہے جو واضح طور پر حرام ہے، ایک وہ شے جو واضح طور پر حلال ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو واضح طور پر حلال ہے وہ تو تیرے لیے حلال ہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زندگی میں پیش آتی ہیں جن کا واضح طور پر حلال یا حرام ہونا تیرے لیے ثابت ہو جانا مشکل ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں جو چیزیں تجھے شک میں ڈالیں ان کو چھوڑ دے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیزیں تمہیں حرام کی طرف لے جائیں۔ اس حوالے سے وہ حضور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان لاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں 9 چیزیں ایسی چھوڑ دی تھیں، حالانکہ تھیں حلال، لیکن اس لیے چھوڑ دی کہ یہ چیزیں حرام میں داخل ہونے کا سبب نہ بن جائیں۔ اور پھر حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان لائے، آتے ہیں کہ ہم نے جائز چیزوں کے 70 دروازے اپنے اوپر بند کر دیے، مشتبہ چیزیں، شک والی چیزیں انہوں نے ترک کر دی۔ اور اس کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل کا واقعہ ہے، آپ حج کرنے کے ارادے سے مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے، وہاں آپ کو ضرورت پڑ گئی کسی شے کی، تو آپ کو اپنا سامان کچھ بیچنا پڑا، اس سامان میں سے ایک بالٹی آپ نے ایک سبزی فروش کے ہاں گروی رکھ دی۔ جب آپ اپنی بالٹی لینے گئے تھے تو سبزی فروش یعنی سبزی بیچنے والا بھول گیا کہ امام احمد بن حنبل کی بالٹی کون سی ہے۔ اس کے پاس 2 بالٹیاں تھی، اس کے پاس سبزی فروش کے پاس، جو بالکل ایک جیسی تھی۔ اب ان میں سے پتہ نہیں چل رہا تھا امام احمد بن حنبل کی کون سی ہے اور میرے والی کون سی ہے۔ انہوں نے دونوں بالٹیاں امام احمد بن حنبل کے سامنے رکھ دی، کہنے لگا کہ ان 2 میں سے آپ جو چاہیں اٹھا لیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان بالٹیوں کو دیکھ کر فرمانے لگے، میں ان 2 میں سے فیصلہ نہیں کر رہا کہ میرے والی بالٹی کون سی ہے۔ وہ کہنے لگا حضور یہ دونوں ایک جیسی ہیں، آپ ایسا کریں اس میں سے جو بھی چاہیں میری طرف سے آپ کو معاف ہے، آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس شے کے بارے میں مجھے شک پڑ گیا کہ ان 2 میں سے میری کون سی بالٹی ہے، میں اٹھانے والا نہیں ہوں۔ سو جب سبزی فروش نے آپ کا یہ تقویٰ دیکھا، یہ زہد و ورع دیکھا، تو وہ کہنے لگا حضور جب آپ نہیں اٹھا رہے، محدث ہو کر، اتنا بڑے امام ہو کر، عالم دین ہو کر، تو ایک سبزی بیچنے والے کے یہ حلال کیسے ہو سکتا؟ فلہذا آج کے بعد میں بھی یہ دونوں بالٹیاں اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ دونوں امام احمد بن حنبل وہ سبزی فروش دونوں ساتھ چلے، ان دونوں بالٹیوں کو بیچ دیا، بیچ کر ان دونوں بالٹیوں کی جو قیمت تھی وہ غریب بندوں میں تقسیم کر دی گئی، صدقہ کر دیا گیا۔ اب دونوں ان بالٹیوں کی قیمت کھانے سے بچے اس لیے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سبزی فروش کہنے لگا کہ میں آپ کی بالٹی کی قیمت نہ کھا بیٹھوں، اور امام احمد بن حنبل کہنے لگے کہ میں سبزی فروش کی بالٹی کی قیمت نہ کھا بیٹھوں۔ یہ کتنا بڑا تقویٰ ہے، یہ کتنا بڑا ورع ہے، کتنا بڑا زہد ہے۔ شک کرنے والی چیزیں جو آپ کے زندگی میں آ جائیں ان سے بچا کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا وہ شے جو تیرے دل میں کھٹکا ڈالے یہ حلال ہے یا حرام ہے، میرے لیے جائز ہے یا ناجائز ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اس کو چھوڑ دے۔ اور کسی صحابی نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب پوچھا آقا مجھے کیا پتہ چلے گا کہ یہ میری چیز میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے جب مجھے شریعت میں بھی غور و فکر کرنے میں نہ ملے، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اپنے دل سے پوچھ لیا کر، اگر تیرا دل اس شے کو استعمال کرنے کی اجازت دے تو استعمال کرنا، اگر دل میں کھٹکا آ جائے تو اس کو چھوڑ دینا۔ استفتے قلبہ کا آقا نے فرمایا سب سے بڑا مفتی تیرا اپنا دل ہے۔ انسان کا دل انسان کو بتاتا ہے کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے یا کیا برا ہے۔ سو دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں ایسا دل عطا فرمائے جو اچھے اور برے میں فرق کرنے والا ہو، جو ہمیں حرام شے سے روکنے والا ہو۔